2000 سال پیچھے چلے جائیں، فرعون دنیا کا واحد انسان ہے جس نے کہا انا ربکم الاعلی، میں سب سے بڑا رب ہوں، اور اپنے آپ کے رب ہونے کا دعویٰ انسانوں میں صرف فرعون کا ہے۔ اس کی باندی مسلمان ہو گئی، موسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھ لیا، ایمان چھپتا نہیں، وہ پتہ چل گیا، فرعون نے اس کو پکڑوایا، اس کی 2 بچیاں، ایک دودھ پیتی ایک ساتھ چلتی، اور اس اپنے دربار میں کڑاہ میں تیل ڈلوایا، نیچے آگ لگوائی، تیل ابلنے لگا، جب وہ پوری طاقت سے ابلنے لگا تو اس نے فرعون نے اس عورت سے، اس باندی سے کہا یہ آگ تیرے سامنے ہے، جلتا ہوا تیل، موسیٰ کے رب کو مانے گی تو پہلے تیری بچیوں کو جلاؤں گا پھر تجھے جلاؤں گا، اور اگر مجھے رب مانے گی تو تیرے گھر کو سونے چاندی سے بنا دوں گا، تیرے گھر کو سونے چاندی سے بھر دوں گا۔ اللہ کا پا لینا یہ میری آپ سب کی معراج ہے، اور اللہ کو کھو دینا میرے آپ سب کے لیے ہلاکت اور تباہی ہے۔ سنو سنو، اس نے کیا کہا، اللہ نے اپنی محبت کو ماں سے تشبیہ دی ہے، باپ سے نہیں دی، اور چھوٹا بچہ زیادہ ممتا کو لیتا ہے۔ وہ کہنے لگی فرعون یہ تو میری 2 ہیں، میری 100 ہوتی تو اللہ کے نام پہ آج میں قربان کر دیتا۔ فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ، کر جو تجھے کرنا ہے۔ تو پاگل ہو گیا، غصے میں کہنے لگا اس کی بڑی بیٹی کو ڈال دو، تو انہوں نے اس کو یوں ٹانگوں سے پکڑا، اور وہ چیختی چلاتی ہوئی تھی۔ ماں کا ایک بول اس کی جان بچا سکتا تھا، اور پھر گھر جا کے توبہ کر لیتی، وہ کہتی اللہ مجھے معاف کر دے، میں نے کلمہ کفر کہا۔ اس کو ٹانگوں سے پکڑا ہوا ہے، اس کے ہاتھ نیچے جھول رہے ہیں، اور وہ اماں بھی کہہ رہی کہ مجھے بچا لو۔ ماں نے اپنی آنکھوں سے بچی کو تیل میں یوں ڈوبتے دیکھا، اور پھر وہ ابھری جیسے مچھلی تلنے کے لیے، جیسے مچھلی تلی جاتی تو باہر آ جاتی، اوپر آ جاتی، تو وہ ایسے بلبلے اٹھ رہے تھے، وہ ایک ہی لمحے میں اس کی تو جان گئی، ایک آنسو کا قطرہ اس نے نہیں نکلنے دیا اپنی آنکھوں سے، اور اپنے دل کو جب مضبوط کیا تو میرے رب کی غیرت، میرے رب کی رحمت محبت حرکت میں آئی۔ اللہ نے ماں کی آنکھوں سے پردہ ہٹا دیا، اور ماں نے اپنی بیٹی کی روح کو نکلتے دیکھا، اور وہ کہہ رہی ہے اصبری یا فإن لک من الأجر کذا وکذا، ماں جی ڈرنا نہیں، صبر کرو، جنت تیار ہے، جنت تیار ہے۔ اور شروع معصوم بچی کو تو پتہ بھی نہیں تھا کہ کیا ہونے والا ہے، اس کو پکڑ کے یوں ڈالا، اس کی تو آہ بھی نہ نکلی، اور وہ مچھلی کی طرح تلی گئی۔ اب پھر ماں کا کلیجہ پھٹا، اللہ نے پھر آنکھوں سے پردہ ہٹایا، اور انہیں اپنی بچی کی روح کو نکلتے دیکھا، اور وہ کہہ رہی اصبری یا فإن لک من الأجر کذا وکذا، ماں جی تھوڑی دیر کا صبر، جنت تیار ہے، جنت تیار ہے، جنت تیار ہے۔ اللہ کو پایا سب کچھ پایا، اللہ کو کھو دیا سب کچھ کھو دیا۔ جب اس کو پکڑ کے لے جانے لگے، اس نے فرعون کو دیکھا، فرعون اس کی آنکھوں میں آنکھیں نہیں ڈال سکا، نظریں نیچے ہوں گی اس کی، کہنے لگی میری ایک بات مانو گے، میری ایک خواہش پوری کرو گے؟ فرعون نے پوچھا کیا؟ کہ جب میں بھی جل جاؤں تو میری اور میری بچیوں کی ہڈیوں کو اکٹھے دفن کرنا، باہر پھینک نہ دینا، دفنا دینا۔ فرعون نے کہا تمہاری یہ خواہش پوری کی جائے، انہوں نے کہا پیچھے ہٹ جاؤ، میں نے اللہ کو جان دینی ہے، مجھے دھکا دینے کی ضرورت نہیں ہے، میں اپنے اللہ سے ملنے جا رہا ہوں۔ سبحان اللہ، جب اللہ مطلوب ہوتا ہے تو موت محبوب بن جاتی، جب اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے تو موت سے نفرت ہو جاتی ہے، مرنا عذاب نظر آتا ہے۔ وہ چھلانگ مار گئی، اللہ اکبر کا نعرہ لگاتی ہوئی، ہڈیاں ادھڑ گئیں، گوشت ادھڑ گیا، ہڈیاں باقی رہ گئیں۔ فرعون نے کہا ایک ہی جگہ ڈال دو، سب کو دفن کر دو، دفن۔ 2000 سال کے بعد بچیوں 2000 سال کے بعد موسیٰ علیہ السلام کے 2000 سال کے بعد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے۔ 40 سال کی عمر میں نبوت ملی، 50 سال کی عمر میں معراج ہوا، 2050 سال کے بعد میرے نبی کی سواری بیت المقدس جا رہی ہے، اور بیت المقدس پر جب وہ اوپر پہنچے ہیں تو مصر وہاں سے قریب ہو جاتا ہے۔ جب وہ اترنے لگے تو میرے نبی نے کہا جبریل جنت کی خوشبو آ رہی ہے، جبریل جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ کہاں سے؟ ابھی تو جنت اوپر ہے، ابھی تو اوپر جانا ہے، تو یہ زمین سے جنت کی خوشبو کیا آ رہی ہے؟ تو جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ، فرعون کی ایک باندی تھی،
جو اللہ سے سودا کر گئی جان کا اور اپنی بچیوں کا، اس کی بچیوں کی ہڈیوں کو جہاں دفن کیا گیا ہے، یہ خوشبو جس دن انہیں دفن کیا تھا اس دن سے لے کر آج تک یہ خوشبو آ رہی ہے اور یہ قیامت تک آتی رہے گی۔ اللہ اپنے نام پہ قربان ہونے والوں کی یوں قیمت لگاتا ہے، پہلے اپنی منزل طے کرو، پہلے اپنی منزل طے کرو، پہلے اپنی منزل طے کرو کہ مجھے اپنی زندگی کی سے لینا کیا ہے، مجھے اللہ کو پانا ہے، مجھے اللہ کو پانا ہے۔ میں نے اللہ کی قسم، اگر اللہ راضی ہے تو پھر موت سے بڑھ کر کوئی تحفہ نہیں، اس سے بڑھ کر کوئی خوبصورت پیغام نہیں، اور اگر اللہ ناراض ہے تو موت سے خوفناک کوئی پیغام نہیں۔ کبھی عرش پر، کبھی فرش پر، کبھی ان کے در، کبھی در بدر، غم عاشقی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا، کبھی راستوں میں تنہا، کبھی ہوں ورود صحرا، میں جنوں کا ہم سفر ہوں، میرا کوئی گھر نہیں ہے۔ اللہ نے اپنی محبت کی جو تشبیہ دی وہ باپ سے نہیں دی کہ میں اپنے بندوں سے باپ سے زیادہ پیار کرتا ہوں، اللہ نے تشبیہ دی میں اپنے بندوں سے ماں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہوں، کہ جو قربانی ماں دیتی۔ اس لیے ایک صحابی ہے، یا رسول اللہ میری خدمت کا حقدار کون ہے؟ کہ تیری ماں۔ کہ یا رسول اللہ پھر؟ کہ تیری ماں۔ یا رسول اللہ پھر؟ کہ تیری ماں۔ یا رسول اللہ پھر؟ کہ تیرا باپ۔ چوتھی دفعہ کہا تیرا باپ۔ یہ وہ ہستی ہے کہ جن کی شفاعت کے بغیر جنت کا دروازہ نہیں کھلے گا، حساب شروع نہیں ہوگا۔ وہ کس تمنا سنو، کاش میری ماں زندہ ہوتی، ہاں کاش میری ماں زندہ ہوتی، اور میں عشاء کی نماز کے مصلی پہ ایسے سورۃ فاتحہ شروع کر چکا ہوتا، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اور ادھر سے آواز آتی بیٹا محمد، تو میں وہی نماز توڑ کے کہتا لبیک اماں جی۔ اتنے بڑے رسول، اور اظہار تمنا کیا ہے؟ کس چیز کی کمی کو محسوس کر رہے ہیں؟ چونکہ باپ دیکھا نہیں، ماں 6 سال میں فوت ہو گئی، میری زندگی سفروں میں گزری، میری زندگی کا سب سے عجیب سفر وہ تھا جب میں حضرت آمنہ کی قبر پہ پہنچی، اٹھا کے دینا، جب میں حضرت آمنہ کی قبر پہ پہنچی، کالے پہاڑ، وہ اثر سورج ڈوب رہا تھا، ڈوبتا سورج بھی غمگین نظر آتا ہے، اور وہ ماما چاروں طرف دیکھ رہا تھا۔ سن 2000 انسان نام کی شے نہیں تھی، 1400 سال پہلے کیا ہوا ہوگا جب میرے نبی کی ماں نے دم توڑا ہوگا، اور اوپر پہاڑی ہے، اس سے 15-20 فٹ اور اونچی ہوگی، جب ان کو پتھروں میں دبا کے نیچے اترے ہیں، ایک باندی ساتھی ام ایمن، تو آپ نے ہاتھ چھڑایا اور دوڑ لگائی، کاش آپ جا کے دیکھو، پہاڑی پہ چڑھ گئے، پیچھے ام ایمن دوڑتی ہوئی آئیں، تو وہ منظر تھا کہ مینا کے پہاڑ، وہ ابوا کے پہاڑ بھی منہ مو رہے تھے، میرا نبی ماں کی قبر کو چمٹے ہوئے ایسے پڑے تھے ایسے۔ جب ام ایمن قریب ہوئی تو آپ نے سنا، آپ کہہ رہے تھے ماں جی آپ کو تو خبر تھی آپ کے سوا میرا کوئی نہیں، پھر آپ مجھے چھوڑ کے کہاں چلے؟ میں ہزاروں دفعہ یہ قصہ سنا چکا ہوں، 18 سال سے سنا رہا ہوں، ہر دفعہ میرا یہ حال ہوتا ہے۔ ام ایمن نے اٹھانے کی کوشش، انکار کر، نہیں چھوڑ دو، یہیں چھوڑ، کھینچ کے نیچے لائیں۔ 7ویں دن آنسو ختم ہو جاتے ہیں، رونا بھی چاہو تو نہیں رونا آتا، اور میرے نبی 7ویں دن نہیں 57 سال کے بعد 6 + 57 63 حج پہ جا رہے ہیں۔ جب ابوا پہنچے تو ابوا ایک گاؤں ہے، وہاں سب کے ٹھہرنے کا انتظام تھا، اور یہ حج کا قافلہ 60-70 ہزار کا ہو چکا تھا، اور آپ نے اپنے اونٹنی کو پہاڑوں میں ڈال دیا۔ نئے لوگ حیران کہ ادھر تو شے کو نہیں جانتے کتنے پہن، قریب کے لوگوں کو پتا تھا کہ ماں کی زیارت ہو جا رہے ہیں۔ آپ اونٹنی سے اترے، پہاڑ پہ چڑھے، ماں کی قبر پہ کیسے بیٹھے؟ احرام تھا، گرمی شدید تھی، اپریل کا مہینہ تھا، یوں جیسے بچے بیٹھتے ہیں، گھٹنے اٹھائے، ہاتھ گھٹنوں پہ رکھے اور سر گھٹنوں میں دیا، یہ ایک گر گیا، لگا دو، آپ نے پوزیشن دیکھی، مجھے دے دو۔ اس کیفیت میں جو میں نے آپ کو فزیکلی کر کے دکھائی، شدید گرمی تھی، شدید، اور آپ مسلسل روتے گئے، اتنا روئے کہ آپ کا احرام بھی کیا، داڑھی بھی گئی، سینہ بھی ہو جا رہا، اور پھر کب اٹھ کے پتہ نہیں، لیکن اعلان فرمایا کہ میں آج رات اپنے ماں کے پاس رہا۔ ماں باپ
تھوڑی مدت کے ساتھی ہوتے ہیں، چلے جاتے ہیں، انہیں دکھ دے کے بھیجنے والوں سے بڑا بد نصیب کوئی نہیں ہوتا ہے۔ میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ قیامت کب آئے؟ آپ نے فرمایا اللہ کو پتہ۔ کہا جی کوئی نشانی بتا۔ تو آپ بچیاں غور سے سننا، بچیاں، کہا یا رسول اللہ کوئی نشانی بتا دیں۔ تو آپ نے فرمایا جب بیٹیاں بھی ماؤں کو ذلیل کریں گی تو قیامت آ جائے، جب بیٹیاں بھی ماؤں کو ذلیل کریں گی تو قیامت آ جائے۔ اپنے نبی کی زندگی پڑھو بچوں کہ زندگی گزارنی کیسے۔ یہ بھی کوئی زندگی ہے کہ پیسہ بناؤ پیسہ بناؤ پیسہ بناؤ پیسہ بناؤ، یہ کوئی زندگی؟ کہ بہن بھائی ہر رشتے کو میرے نبی نے سبحان، میرے نبی نے فرمایا جس کو اللہ نے 2 بہنیں دی اور اس نے ان کا حق ادا کیا، تو قیامت تک آپ کی نظر تھی۔ کیا آپ کو پتا تھا بر صغیر کے معاشرے میں بہنوں کو وراثت میں کوئی حق نہیں ملے گا؟ تو آپ اس کو کہہ رہے ہیں جب ابھی عرب میں بھی یہی دستور تھا، بہنوں کو کچھ نہیں دے، سارا عرب کھاتے تھے، اور ہمارا بھی یہی دستور ہے، بیٹیوں کو کچھ نہیں ملتا، سب بیٹے لے جاتے ہیں۔ اور والدین جان بوجھ کے اولاد اپنے بچوں کے نام کراتے ہیں، بچیوں کے نام نہیں کراتے، جائیداد تقسیم ہو جائے گی، جائیداد تقسیم ہو جائے گی، جائیداد کو خدا بنایا ہوا ہے۔ تو میرے نبی نے فرمایا جس کو اللہ نے دو بہنیں دی اور اس نے ان کا حق ادا کیا تو وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ اولاد کی تربیت، جس کو اللہ نے 3 بیٹیاں دیں اور اس نے ان کو ڈولی میں بٹھا دیا تو جنت اس پہ واجب ہو گئی۔ ایک صحابی بولے یا رسول اللہ 2 ہوں، آپ نے کہا 2 ہوں شادی کر دے اس پہ جنت واجب۔ ایک نے کہا 1 بیٹی ہوگا، 1 کو بھی ڈولی میں بٹھا دے گا تو جنت واجب ہو جائے۔ تو میرے عزیزو یہ ایک خوبصورت زندگی ہے جو ہمارے نبی ہمیں سکھا کے گئے۔ میں 1.25 گھنٹے میں کتنے بیان کر سکتا ہوں؟ میں صرف آپ کو ٹپس دے سکتا ہوں، ہنٹس دے سکتا ہوں کہ اللہ کے واسطے قرآن سے جڑو، اپنے نبی کی سیرت سے جڑو، اس کو بھی پڑھو جو پڑھ رہے ہو۔ اللہ تمہیں ایسا علم عطا فرمائے کہ تمہاری FCPS کی ڈگری وہ انگلینڈ کی ڈگری سے بڑی ہو جائے۔ جب تک آپ علم میں فقیر رہو گے، عزت سے سر اٹھا کے زندہ نہیں رہ سکتے۔ جو قوم اپنا علم بھی نہ خود تلاش کر سکے اسے عزت سے رہنے کا کوئی حق حاصل نہیں۔ تمہارا بڑا ڈاکٹر وہ ہوتا ہے جو امریکہ سے ڈگری لے کر آئے، اور ہم اس دن آزاد ہوں گے جب ہمارا ڈاکٹر یہاں کا امریکہ سے بڑی ڈگری والا شمار ہوگا۔ کہ علم وراثت نہیں ہے، علم محنت ہے، جو محنت کرے گا اللہ اس کا سینہ کھول دے۔ اور ہمارے بچیاں پڑھتے ہیں صرف ڈگری کے لیے اور آگے جاب کے لیے، اور ہمارے ادارے بھی عام طور پہ تعلیمی ادارے نہیں ہیں، کاروباری ادارے ہیں۔ اس لیے نہ ان میں جوش ہے کہ ہم اپنے بچوں کے اندر علم کی شمع روشن کریں، نہ ہماری نسل میں شوق ہے کہ بھی ہم کچھ علم لینے والے بنے، بس ایک ڈگری مل جائے، آگے جاب مل جائے، بس یہاں تک ہماری پرواز ہے، اور یہ بہت پست پرواز۔ تو بچوں اپنی زندگی کو خوبصورت بناؤ۔ بہن بھائیوں کے رشتے، حجاج کے سامنے 3 مجرم پیش کیے گئے، ساتھ ایک خاتون تھی، تو اس نے کہا ان کو قتل کر دو۔ تو وہ خاتون کہنے لگی ہم غریب لوگ ہیں، معاف کر دو۔ کہنے لگا تیری سفارش پہ 1 کو معاف کر دیتے۔ تو ایک اس کا بیٹا تھا، ایک اس کا خامن تھا، ایک اس کا بھائی تھا۔ تو وہ کہنے لگی شادی تو پھر بھی ہو جائے گی اور بیٹا بھی مل جائے گا، بھائی نہیں ملے گا، ماں پیو مر گئے۔ وہ کہنے لگی میرا بھائی چھوڑ دے، باقی دونوں مار دے۔ تو اس نے کہا میں تیرے چناؤ کو سلام کرتا ہوں، تیرے اس خوبصورت انتخاب کو سلام کرتا ہوں، جا تینوں لے لیا۔ اس نے تینوں کو چھوڑ دیا۔ تو بھائی آج سب سے زیادہ لڑے ہوئے بہن بھائی، نفرتیں بہن بھائیوں میں ہیں، دوریاں ہیں، شدتیں ہیں، سختیاں ہیں، پیچھے کوئی بڑے مسائل نہیں، زبان کا بول، اس نے مجھے یہ کہہ دیا، اس نے مجھے یہ کیوں کہہ دیا۔ بچوں اس کو زندگی سے نکال دو گے تو آپ کی زندگی انتہائی۔ زندگی کو حسین بنانا چاہتے ہو تو نبی کو پڑھو، نبی کے اخلاق اپناؤ۔ اللہ کی قسم آپ کے کپڑوں سے زندگی خوبصورت نہیں ہوگی، آپ کی ڈگریوں سے زندگی خوبصورت نہیں ہوگی۔ زندگی کا خوبصورت ہونا الگ چیپٹر ہے اور کپڑے کا خوبصورت ہونا گھڑی کا الگ چیپٹر ہے۔ ہم اسی میں گم ہو گئے ہیں کہ زندگی کو خوبصورت بنانے کا طریقہ کیا ہے؟ بہت بڑی گاڑی ہو، بہت بڑا بنگلہ ہو، بڑے قیمتی گھڑی ہو، فون ہو، یہ ہے، یہ بہت چھوٹے سلسلے ہیں۔ تو میں صرف آپ کو ہنٹس دے کے جا رہا ہوں، عبادات میں نماز کو قابو میں رکھو اور زندگی میں اخلاق کو قابو میں رکھو۔ اخلاق اچھے ہوں گے تو ہر رشتہ وہ قیمتی بن جائے گا، خوبصورت بن جائے گا۔ معاف کرنا سیکھو، درگزر کرنا سیکھو، سہ جانا سیکھو، گالی کے جواب میں چپ رہنا سیکھو، کسی کی غیبت نہ کرو، کسی کی برائی نہ کرو۔ تو نیت کرتے ہو سارے؟ اچھا آپ بہت سے یہاں رہتے ہو تو آپس میں لڑائی بھی ہو جاتی ہوگی، تو کسی کا کسی سے بول چال بند بھی ہوگا۔ تو میری آخری گزارش یہ ہے
کہ اگر کسی سے لڑے ہوئے تو صلح کر لے. اللہ کو پسند نہیں کہ دو مسلمان آپس میں بول چال بند ہو. جب بول چال بند ہوتا ہے تو اللہ ان کی فائل بند کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب تک یہ صلح نہیں کرتے ان کا کوئی نیک عمل مجھ تک نہیں پہنچنا چاہیے. آپس میں بول چال کا بند ہونا اتنا خوفناک کام ہے. تو اگر آپ اپنی عمل کو بچانا چاہتے ہیں، اپنی نیکیوں کو بچانا چاہتے ہیں تو کسی سے لڑو نہیں. ہو جائے اونچ نیچ تو بول چال بند مت کرو، بول چال سی باقی رکھو، خود پہل کر لو. وہ ذلیل کرے خاموش ہو کے سن لو تو انشاءاللہ آپ دیکھنا یہ دنیا بھی آپ کے لیے جنت بنے گی اور آخرت تو جنت ہے ہی. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کی توفیق دے. السلام علیکم. جی مولانا ایک کوشچن اچھا یہاں بیٹھوں. سر